شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اطلاعات نے ملک میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کا قومی ادارہ کرونا کے مریضوں کے لیے صوبوں میں 100 وینٹیلیٹر تقسیم کر رہا ہے۔ مشیر تجارت نے کہا ہے کہ حکومت غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری راغب کرنے اور ملک میں ٹیکنالوجی کی منتقلی کے لیے خصوصی اقتصادی زونز کی ترقی کو ترجیح دے رہی ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر نے کہا ہے کہ بھارت کے ہندوتوا نظریے سے جدید عالمی نظام اور امن کے لیے سنگین خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اطلاعات شبلی فراس نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی پاسداری کرنے پر زور دیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کو شکست دینے کے لیے پرہیز علاج سے بہتر ہے کا کلیہ اپنانا ہوگا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ہجوم نہیں بلکہ ذمہ دار قوم ہیں۔ شبلی فراس نے کہا کہ یقین، اتحاد اور نظم و ضبط کے سنہری اصولوں کی پیروی کرنا ہوگی۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کا قومی ادارہ کرونا وائرس کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر صوبوں میں 100 وینٹیلیٹر تقسیم کر رہا ہے۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے ترجمان کے مطابق ہر صوبے کو 10 آئی سی یو وینٹیلیٹرز کی فراہمی کے لیے تمام چاروں صوبوں کو خط بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں کو 10 بیپاب دستی وینٹیلیٹرز بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ 10 دستی وینٹیلیٹرز آزاد کشمیر اور 10 گلگت بلتستان کے لیے بھی مختص کیے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ان وینٹیلیٹرز کو چلانے کے لیے طبی عملے کو تربیت بھی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کو مطلوبہ تعداد کے مطابق وینٹیلیٹرز کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ضلعی عدالتیں اور ٹرائیبیونلز تقریباً 2 ماہ کے وقفے کے بعد کل سے انتظامی اور عدالتی کارروائی دوبارہ شروع کریں گے۔ رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ خواجہ وجیہ الدین کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق عملے کے ارکان اور وہاں آنے والے لوگوں کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بنائے گئے قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں تمام عوامی مقامات پر چہرے پر ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر محمد حمزہ شفقات نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ آج سے اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والے افراد پر ضابطہ اخلاق کی شق 188 کا اطلاق ہوگا۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ حکومت غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری راغب کرنے اور ملک میں ٹیکنالوجی کی منتقلی کے لیے خصوصی اقتصادی زونز کی ترقی کو ترجیح دے رہی ہے۔ اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خصوصی اقتصادی زونز میں ابتدائی طور پر صنعت کاری پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے، جس سے برآمدات میں اضافہ، درآمدات میں کمی، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، جو حکومت کے بنیادی اہداف ہیں۔ مشیر تجارت نے کہا کہ صرف ان اقتصادی زونز کو خصوصی درجہ دیا جاتا ہے جو برآمدات بڑھانے اور درآمدات میں کمی کے حوالے سے کامیاب ہیں۔ آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ طرز کی ہندو قومیت پرستی کی سیاسی بالادستی کے باعث بھارت کا جمہوری اور سیکولر چہرہ دفن ہو چکا ہے۔ ایک انگریزی جریدے کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہندوتوا نظریے نے جدید عالمی نظام اور امن کو سنگین خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ سردار مسعود خان نے خبردار کیا کہ بھارت کی نئی فسطائیت ایڈولف ہٹلر اور موسولینی سے زیادہ خطرناک ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے قوم سے خطاب پر کڑی تنقید کی ہے، جس میں انہوں نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور شہریت کے متنازع قانون کی توثیق کا جواز پیش کیا۔ بعض تجزیہ کاروں نے مودی کے خطاب پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس تقریر سے مقبوضہ کشمیر میں غم و غصہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ نقادوں نے مودی کے دعووں کو حقائق سے پردہ پوشی اور ایک ایسے موقع پر ہندوتوا کا ایجنڈا آگے بڑھانے کی مسموم کوشش قرار دیا جب بھارت کو کشمیری عوام کی مشکلات کم کرنے اور بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں بڑے معاشی اور صحت کے بحرانوں پر قابو پانے پر زیادہ توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ دادری میں واقع شیو نادا یونیورسٹی کے پروفیسر صدیق واحد نے ایک عرب اخبار کو بتایا کہ افسوس کی بات ہے کہ مودی حقائق جھٹلا رہے ہیں اور ہم سے بھی یہ توقع کی جاتی ہے کہ حقیقت کو جھٹلانے کے اس عمل کے عادی ہو جائیں۔ ارملیش نے، جو کہ دہلی سے تعلق رکھنے والے ایک تجزیہ کار
اور کالم نگار ہیں، کہا کہ بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مودی کے اقدامات نے ملک کی جمہوری ساکھ کو مجروح کیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی